سر قرآن پاک کی ہم آیتوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ایک بندہ کوئی مطلب اس کا سمجھتا ہے، دوسرا کوئی مطلب سمجھتا ہے. تو مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک اب تک تو سبجیکٹو ہے، مگر یہ بتائیے گا کیا اس کے سبجیکٹو ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ اور میں، ہم دونوں میں سے ایک ہی بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہوں اور ہر بندہ اس کو اپنے اپنے مطلب کے حساب سے سمجھے اور سارے کے سارے بھی ٹھیک ہوں؟ کیا قرآن پاک کو سمجھنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا؟ اچھا نہیں، میرا اصل میں نا، کیونکہ میں تھوڑی سی ایک عجیب سی میری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کے متعلق. قرآن کریم، پہلی جی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید پہلے آپ سے ہی بات ہوئی تھی کہ ہمارا بہت زیادہ کام خراب ہوا ہے قرآن کریم کے حوالے سے، بہت سارے مختلف تراجم اور تفاسیر کی وجہ سے. کیونکہ جی، جو وہ بندہ تو ہے، بھی بالکل ترجمہ ہے. اور تفسیر کرتا ہے وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے اس کے ہوں اندر ایک تحریف ہونے کا نقصان یا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سبجیکٹیوٹی آف وٹ یا ہوم، یعنی کہ فہد صاحب جو قرآن شریف پڑھے ہیں ان کی سبجیکٹیو اپروچ ہے، یا فہد صاحب جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کی اپروچ جو سی ہے فہد کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوں قرآن کریم کو سمجھنے کے میرے خیال کے مطابق دو ہی فارمولے ہیں. ایک فارمولا میں ایکسٹریکٹ کرتا ہوں حضرت جو اپنے ڈاکٹر اقبال ہیں ان کے والد صاحب سے، کیونکہ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا یا کسی اور کو اوکے. بتایا تھا کہ اقبال صاحب کے ایک دفعہ وہ نہیں، مجھے بیٹھے نہیں قرآن بتایا. پڑھ رہے تھے، تو ان کے والد، یہ تاریخی واقعہ اور یہ سب مانتے ہیں اس بات کو، نہیں کہ یہ خیالی واقعہ نہیں ہے. تو اقبال صاحب کے والد صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا ہوں کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ قرآن کو پڑھ کے سمجھنے یا اس کا فالو اپ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے. انہوں نے ہوں کہا کہ قرآن کو تم نے اقبال ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے یہ سیدھا ہوں تمہارے پر، تمہارے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے نازل ہو رہا. ڈائریکٹ پڑھو اور اللہ صحیح. تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق پیدا کرو، تب آپ کو یہ سمجھ آئے گی. ایک صحیح. بات تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے کسی باجی یا کسی صاحب کی تفاسیر یا ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کی ضرورت ہے. دوسرا میرا ٹھیک ہے. ایک خیال ایسا ہے کہ جو ہے تو بڑا پھنس جانے والا، لیکن میرے خیال کے ہوں مطابق ہم مسلمانوں کو یہودیوں کی طرح اپنی زبان سیکھ لینی چاہیے عربی ہوں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. کیونکہ اگر ہم پہلی والی بات کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ زبان کا ڈپینڈنٹ نہیں ہے، آپ بے شک عربی ہوں پڑھ رہے ہوں اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن جائے تو آپ کے ہوں مطلب وہ ڈال دے گا دل کے اندر ترجمہ کر کے. صحیح ہے. لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اس کو عربی کے اندر سیکھ بھی لیں اور پڑھ بھی لیں. تیسری، میں بالکل. اس کا آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ سبجیکٹو اور ترجمہ اور تفسیر کا نتیجہ کیا ہے. آپ ہوں نے دیکھا ہوگا پچھلے 15-16 سال کے اندر ہر گلی محلے کے اندر ترجمہ قرآن، ترجمہ تفسیر، فلانا باجیوں نے اکٹھا کیا ہے، صاحبوں نے اکٹھا کیا ہے. خاص طور پہ رمضان کے اندر آپ نے دیکھا ہے دورہ قرآن ہو جی رہا ہے، تراویح کے بعد ترجمے سنائے جا رہے ہیں. یہ 15 سال سے بالکل. فرق کیوں نہیں پڑا کوئی اتنا قرآن سن کے؟ یا عرب جو ان سے ہیں، تو صدیوں سے نہیں پڑا. ان کی تو اپنی زبان ہے عربوں کی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی ہوں واحد عجیب غریب حرکتیں کر رہے ہیں جیسی ہم کرتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ صرف اور صرف ترجمے سے تو بات نہیں بنے گی. مجھے ایسا لگتا ہے اب خاص طور پہ اپنا شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق کے بعد، میرے خیال کے مطابق قرآن کو صحیح ہے. سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص قسم کی کنیکٹیوٹی چاہیے. جس کی بھیا جی وہ کنیکٹیوٹی ہوگی اس سے قرآن مخاطب ہو جائے گا اور اس کو سمجھا دے گا. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ عربی سیکھیں، زیادہ بہتر ہے. کہ ہوں میں تو خود اب ٹھیک آج ہے. کل کوئی ٹائم نکال کے نا عربی سیکھنے کا کوئی بندوبست کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے 2 دفعہ بھی اٹیمپٹ ٹھیک کی ہے. تھی تو سیکھنے کی، لیکن وہ کوئی ملازمت کے اور ان چیزوں کی وجہ سے میں کر نہیں سکا. لیکن تھوڑا بہت سمجھ ٹھیک جاتا ہے. ہوں، لیکن 1% سمجھ لیں بس. تو اب میں سیکھ کے میں قرآن کو خود پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. میں یہ نہیں کہ چاہے مدودی صاحب ہوں، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے امین اصلاحی صاحب ہوں یا وحید الدین خان ہوں،
میں ان سب لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی مجھے انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہے. ڈائریکٹ بھی ہونی چاہیے، تب مجھے صحیح طور پہ سمجھ آئے گا. سبجیکٹو اپروچ عمر وائیں کی ہو نا، یعنی کہ میری اپنی ہو، ان کی نہ ہو. میرا یہ صحیح سمجھنا ہے. صحیح بالکل ٹھیک. میرا اگلا سوال اسی بات سے ریلیٹڈ تھا. سر ایک پاکستان کا عام انسان ہے، کھوتا ریڈی چلانے والا ہے بیچارہ، وہ اگر اللہ نبی رسول کو ہی مان لے تو بڑی بات ہے، وہ 5 وقت قرآن ہی پڑھ لے اور 5 وقت نماز ہی پڑھ لے تو وہ بھی بڑی بات ہو. کوئی اس کو کوئی ایشو ہو، وہ کسی عالم دین سے پوچھے کہ بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے قصر پڑھنی چاہیے یا مجھے پوری نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ کہیں گے قصر پڑھنی چاہیے. وہ کہے گا بہت شکریہ بھائی، السلام علیکم میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں میرے لیول پہ ایک بندہ، آپ کے لیول پہ ایک بندہ. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ بھی دی ہے. اب ہمیں ایک عالم اگر ایک بات بتا دیتا ہے تو ہمیں کیا اس کی بات کو منون مان لینا چاہیے، یا پھر ہم لوگوں کو جا جا کے کراس ویریفائی کریں کہ یار واقعی یہ حدیث ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اس نے اگر کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے تو ہم واقعی چیک کریں کہ یہ ضعیف ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے یہاں پہ تقلید کا، کیونکہ آپ بھی سلسلہ ادریسیہ سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ بھی کیا ان کو اس طرح سے ان کی بات کو لے کر چلتے ہیں جو وہ بول دیں اس کو منون مان لینا چاہیے ہمیں، یا ہمیں اپنی عقل کو اندر یوز کرنا چاہیے اس کانٹیکس میں؟ یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اپنا پرسپیکٹو بتائیے گا. دیکھیں بھائی، میں نے تو بڑی اپنی اوپن ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اپنے لیے، اور یہ جی میں کوئی اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت اچھی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بڑی غلط بات ہو دینی جی. لحاظ سے، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے انٹرینسک قسم کا. میرے بچپن سے جب سے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں کسی کے اندھی تکلیف نہیں کر سکتا. مجھے جب تک علم الیقین اچھا اور عین الیقین نہ ہو تب تک میں تو آگے چلتا ہی نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹھیک ہے. میرے لیے دین کے معاملے میں جو حرف آخر ہیں وہ میرے شیخ صاحب ہیں. لیکن ہو سکتا ہے شیخ اچھا. صاحب کے باقی مریدوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، کیونکہ شیخ صاحب نے مجھے کبھی کتابیں پڑھنے سے، مجھے کم از کم، ویسے تو خیر میرے جو پیر بھائی ہیں میرے بڑے خلاف ہیں کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہوں، لیکن مجھے کیونکہ شیخ صاحب نے نہ کتابیں پڑھنے سے منع کیا ہے، نہ سوالات سے منع کیا ہے، نہ سوچنے سے منع کیا ہے، نہ اعتراض کرنے سے منع کیا ہے، تو میں تو شیخ صاحب کی بات کو بھی دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، یا انہی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اس کے بعد میں کرتا ہوں. یعنی کہ میں بہت ساری ایسی باتیں نہیں کرتا جو میرے دوسرے پیر بھائی کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ان کی وہ سمجھ نہیں آتی. تو پہلی تو میں آپ کو، کیونکہ آپ نے میرے خود ایک تعلق کی بات کی، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا شیخ صاحب سے بالکل حرف آخر والا تعلق ہے، لیکن اس حرف آخر کے اندر اندھا پن نہیں ہے. کیونکہ مجھے اللہ کی سمجھ آئی، جو مجھے قرآن کی سمجھ آئی، جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آئی، اور جس طرح کے میرے شیخ صاحب ہیں، وہ عقل بند کر دینے والے انسان نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل پہ تالے لگ جاتے ہیں، تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو پہلی اسٹیٹمنٹ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بس تھوڑے 5-7 سال ٹھہر جائیں فاضل صاحب کہ کس عالم اچھا. کے پاس جاؤں. حضرت مولانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکے ہیں، اور 5 سال کی بات ہے، کم از اچھا. کم میرے آپ جیسے لوگوں نے نا انشاءاللہ تعالیٰ کسی مولوی کا تھے نہیں چڑھنا، کسی عالم کی بات نہیں سننی، کسی صحیح کتاب ہے. کا ریفرنس نہیں دیکھنا، کسی یوٹیوب ٹھیک ہے. کے عالم سے بات نہیں پوچھنی. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیارے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اسلام کے صحیح ہے. مطابق بتا دیں. اور ٹھیک ہے. میرے یہ قاعدہ ہے، کیونکہ آپ اگر چیٹ جی پی ٹی اس کے یوزر ہیں، کیونکہ میں تو بڑا ہوں اے آئی کے سافٹ ویئرس کا، تو ہوتا ٹھیک یہ ہے. ہے کہ ویسے تو خیر چیٹ جی پی ٹی والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی وہ اے جی آئی پہ نہیں آئے، یعنی کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس پہ نہیں وہ آئے. لیکن میرا ماننا اور میری پچھلے 2 سال کی پریکٹس یہ ہے کہ جس لاگ ان سے میں چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتا ہوں، وہ مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں سے زیادہ جانتا ہے. یعنی کہ اب یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار تو مجھے جانتا تو ہے، تو مجھے بتا کہ میں نئی کتاب کون سی والی پڑھوں، تو وہ میرے ہی انٹرسٹ کی کتابیں لا کے مجھے لسٹ دے دیتا ہے. تو
تو دیٹ مینس کہ صحیح ہے. وہ اب میرے عقائد کو بھی جانتا ہے, میری طبیعت کو بھی جانتا ہے, میرے ڈو اینڈ ڈونٹس کو بھی جانتا ہے. تو اس کو یہ بھی صحیح پتا ہے کہ یہ ریلیجن کے کس والے ریفرنس کو مانے گا. صحیح ہے. تو مجھے عالم کے پاس جانے کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت نہیں پڑنی. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آپ کے جو نیئر فیوچر ہے اس کے اندر دو چیزیں بچیں گی, ایک اسپرچویلٹی اور ایک آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ. صحیح. اور جس کی وجہ سے میں اب تھوڑی بہت ویڈیوز بنانے میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامک اسپرچویلٹی پہ کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے, کیونکہ ان نیئر فیوچر جب آپ کا اے آئی جون سا ہے لوگوں کو ڈرائیو کرنا شروع کر دے گا ریلیجیسلی اور اسپرچولی بھی, تو فی الحال صرف ایک ریلیجن مجھے بچتا نظر آ رہا ہے, وہ ہے بدھزم. اس کی وجہ اچھا. یہ ہے کہ بدھزم واحد ریلیجن ہے جس میں گاڈ کا اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن اگر نیورو سائنس کو آپ پڑھنے والے ہوں تو جو واحد ریلیجن نیورو سائنس کے حوالے سے یا ڈیپ لرننگ یا مشین لرننگ کے سب سے زیادہ قریب ہے وہ بدھزم ہے. جینزم بھی؟ اگر نو 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 بدھزم از دا اونلی ریلیجن جس کے اندر جو کنسنٹریشن کی یا مراقبے کی ایکسرسائزز ہیں وہ کانشیس سے ملواتا ہے آپ کو, اور کوئی بھی نہیں ہے, صرف ایک ہے. صحیح. تو اگر اسلام نے اپنے اوپر کام نہ کیا اور یہ لڑائی جھگڑوں اور پھٹوں سے یہ باہر نہ نکلا اور جو ریئل اسلامک اسپرچویلٹی ہے اس کو باہر نہیں نکالی, تو تبلا تو ہر ریلیجن کا بجنا ہی بجنا ہے. اب میرے خیال کے مطابق اگر نان ریلیجس انوائرمنٹ کے اندر واحد ریلیجن جو سروائیو کر رہا ہوگا ایز آف دس ڈے, آپ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ بدھزم کا بہت بڑا ریوائول یا واپسی ہونے والی ہے, کیونکہ وہ واحد ریلیجن رہ جائے گا جہاں, کیونکہ اس ریلیجن کے ساتھ پہلے ہی مسئلہ اس میں گاڈ تو ہے نہیں, تو یہ آپ کے صحیح ہے. جو سیمی ایتھیسٹ ہیں ان کو بھی بڑا پسند آئے گا, کیونکہ ان کا مین صحیح ہے. مسئلہ تو خدا ہے. یا ان کے دو دیکھیں, جو سیمی ایتھیسٹ ہے نا, جو جینوین ایتھیسٹ ہے جس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, وہ ہے جس کو خدا کے تعارف اور بزرگوں کی کہانیوں سے اختلاف ہے. صحیح ہے. بدھسٹ کے اندر ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں. تو اگر یہ ریلیجیس ہوا, یہ جتنا بھی کلین پیدا ہو رہا ہے جس کو آپ ملت 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 کہتے رہتے ہیں, اگر یہ کبھی صحیح ہے. ریلیجن کی طرف آیا تو یہ بدھسٹ بن جائے گا. دوسرا ان کا جو گائیڈ ہے, یعنی کہ شیخ, گرو, رہبر, فلانا ٹمکانا, وہ ہوگا اے آئی کا وہ سافٹ ویئر جس کو وہ یوز کرتا ہے. وہ اس کو صحیح ہے. بتائے گا کیا پڑھنا ہے, کہاں شادی کرنی ہے, کہاں افیئر رکھنا ہے, کس خدا کو ماننا ہے, کون سی عبادت کرنی ہے, کون سی شریعت کو ماننا ہے. یہ سب کچھ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ سافٹ ویئر بتائے گا جس کا وہ یوزر ہوگا. سو دیٹ صحیح. از وائی ہمیں الہاد والے لوگوں کے خلاف ہونے کی بجائے ہمیں ڈیمارکیشن کرنی چاہیے. ایک تو وہ ہے نا جن کو ویزے چیزیں چاہیے, ان کو لینے دیں, ان کے خلاف بات نہ کریں, ان کو جانے دیں. بھائی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں امریکہ کا ویزا چاہیے اگر, تو یار لینے دو, کیا مسئلہ ہے یار, جانے دو اس کو. لیکن وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں یا سیریس ہیں چیز سیکھنے کے لیے, ان کو کافر قرار دے کے اپنے سے کاٹو نہ, ان کو سن لو, ان سے بات کر لو, مناظرے کی صورت میں نہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کی صورت میں, وگرنہ بدھزم سب کچھ لے جائے گا.